أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا بنام خدائے رحمن الرحیم۔ اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے، اور آگ کے پروردگار کے نزدیک باقی رہنے والی نیکیاں ثواب کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو ہماری آیت کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے مال اور اولاد کی عطا ضرور بالضرور جاری رہے گی؟ کیا اس نے غیب کی اطلاع حاصل کی ہے یا خدائے رحمان سے کوئی عہد لے کر رکھا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو کچھ یہ کہتا ہے ہم اسے لکھ لیں گے اور ہم اس کے عذاب میں مزید اضافہ کر دیں گے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کے ہم مالک بن جائیں گے اور وہ ہمارے پاس اکیلا حاضر ہوگا۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں تاکہ ان کے لیے باعث تقویت بنے۔ ہرگز نہیں، کل یہ سب ان کی عبادت ہی سے انکار کریں گے اور ان کے سخت مخالف ہوں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا
وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کفار پر مسلط کر رکھا ہے جو انہیں اکساتے رہتے ہیں، پس آپ ان پر عذاب کے لیے اجلت نہ کریں، ہم ان کی گنتی یقیناً پوری کریں گے۔ اس روز ہم متقین کو خدائے رحمان کے پاس مہمانوں کی طرح جمع کریں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر لے جائیں گے۔ کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے اس کے جس نے رحمان سے عہد لیا ہو، اور وہ کہتے ہیں رحمان نے کسی کو فرزند بنا لیا ہے۔ بتحقیق تم بہت سخت بیہودہ بات زبان پر لائے ہو۔ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائے، اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے فرزند کی موجودگی کا الزام لگایا ہے، اور رحمان کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اس رحمان کے حضور صرف بندے کی حیثیت سے پیش ہوگا۔ بتحقیق اس نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں شمار کر رکھا ہے، اور قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے سامنے تنہا حاضر ہونا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں ان کے لیے رحمان ان قریب دلوں میں محبت پیدا کرے گا۔ اے رسول، پس ہم نے یہ قرآن آپ کی زبان میں یقیناً آسان کیا ہے تاکہ آپ اس سے صاحبان تقوی کو بشارت دیں اور جھگڑالو قوم کو تنبیہ کریں۔ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کیا ہے، کیا آج آپ کہیں بھی ان میں سے کسی ایک کا نشان پاتے ہیں یا ان کی کوئی آہٹ سنتے ہیں؟ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ وآلہ الأطهار على رسول الله وآلہ الأطهار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سورہ مریم کا اختتام کریں گے بتوفیق خدا۔ سورہ مریم 16واں پارہ اور خود سورہ مریم کا نمبر 19۔ کیا پڑھا اس کو خلاصتاً بیان کریں گے، پھر آج اس کو دیکھیے۔ گفتگو شروع ہوئی تھی کاف ہا یا عین صاد سے۔ اس میں سب سے بڑا اشارہ یہ کہ بندگان خدا کا پہلا کام یہ کہ یؤمنون بالغیب، غیب پر اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ یہ بھی ایک غیب کی قسم ہے۔ کیا لکھا ہے، کیا مطلب ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، تو جانتا ہے، یہ تیرا کلام باطل نہیں ہے۔ تو نے اگر علم دیا ہے ان حروف کا تو اپنے انبیاء کو دیا ہے، یا قرآن میں سے جیسے ہم نے کہا کہ کچھ مطالب ہمارے ہاتھ آتے ہیں کہ جو مطابقت رکھتے ہیں ان حروف سے اور انبیاء کے قصے سے۔ بندگان خدا، عاشقان خدا، خدا کی مصلحتوں پر صبر کرتے ہیں،
جناب زکریا کا ذکر کیا، حضرت یحییٰ کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا ذکر کیا، حضرت ادریس کا ذکر کیا، موسیٰ کا ذکر کیا. اور ہر ایک کے قصے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ عجائبات پائے جاتے ہیں. بڑھاپے میں اولاد ہو رہی ہے، بغیر باپ کے اولاد ہو رہی ہے، آسمان کو اٹھا لیا جاتا ہے، موسیٰ کا عصا جو ہے وہ اژدہا بن جاتا ہے، ابراہیم جو ہے وہ آگ میں ڈالے جاتے ہیں، آگ گلزار ہو جاتی ہے. یہاں سے یہ یقین حاصل ہو کہ خدا اپنے چاہنے والوں کا ساتھ دیتا ہے، حیات میں بھی ان کا ساتھ ہے، اور اگر وہ راہ خدا میں مر بھی جائیں تو خدا ان کو چھوڑنے والا نہیں. تو مسلسل یہ قصے چلے یہاں تک، اور انبیاء کی تبلیغ، انبیاء کی سیرت، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صلوات پڑھنے والے محمد والا کہ اگر اب ماں ہے تو ماں کے ساتھ بہتر سلوک. عیسیٰ نبی خدا ہے. جب خدا کہتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی ماں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا قرار دیا ہے، تو وہ جو پیروان عیسیٰ ہیں، ہم جو عیسیٰ کو ماننے والے ہیں اور ہم جو ختم الرسول کو ماننے والے ہیں، تو ہماری ذمہ داری اور یعنی پھر تو کسی بھی صورت میں نافرمانی کا امکان وہ تو کریں گے ہی نہیں کریں گے، انہوں کو تو کرنا ہی نہیں ہے. لیکن یہ اشارہ ہے کہ عیسیٰ جیسا پیغمبر بھی جب نافرمانی کا مرتکب نہیں ہو سکتا اتنی عظمت کے ساتھ، تو تمہاری پھر حیثیت. اس کے بعد مسئلہ یہی آیا تھا کہ اللہ کا بیٹا قرار دینا. جنہیں اپنی پشت کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، جو اپنی آنکھ کے نیچے یہاں نہیں دیکھ سکتے، جو آنکھ کے اوپر یہاں نہیں دیکھ سکتے، وہ اللہ کے لیے بیٹا قرار دیں اور اس کی مصلحتوں کو درک نہ کریں. یہ انسان نہیں جانتا کہ آنے والا لمحہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ کہے کہ اللہ کے ساتھ شریک قرار دے. اتنا بڑا جرم ہے کہ جو آیت کے سورہ کے آخر میں کہا کہ زمین اور آسمان پھٹ جائے. اسی کے ساتھ کہ اللہ ذات مبارک پر اتنا بڑا کہ تم اس کی مصلحتوں کو نہیں سمجھتے. اللہ نے علی جیسی عظیم و شان ہستی کو پیدا کیا، ایک جاہل طبقہ اگرچہ کوئی چھوٹے سے، اس کے کمالات دیکھتے ہیں کہ علی اللہ علی اللہ. اس سے بڑا علی کی ذات پر ظلم نہیں ہے، اس سے بڑا علی کی ذات پر ظلم نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی شرک نہیں ہے. جب مسئلہ شفاعت آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آئمہ ہماری شفاعت کریں، صحیح ہے، خدا کے لیے وسیلہ چاہیے. اگر بے فرض مال نعوذ باللہ استغفر اللہ علی خود خدا ہو گیا تو پھر مجھے شفاعت کے لیے چاہیے. اب شفاعت کے لیے میں کس کو لے کر آؤں گا؟ جب علی کو ہی تم نے اللہ بنا دیا تو میری شفاعت کون کرے گا؟ اب کون میرا وسیلہ بنے گا؟ تو یہ معاملات کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی حال میں شریک قرار نہ دیں. بات یہ ہوتی ہے، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ایک شرک جلی ہے، ایک شرک خفی ہے. ایک ظاہری شرک ہے، اللہ کا شریک قرار دینا ایک شرک خفی ہے. اگر یہ پیسہ نہیں ہوگا تو میں کہاں جاؤں گا؟ کون میری مدد کرے گا؟ اگر گھر نہیں ہوگا تو میں کہاں جاؤں گا؟ اولاد نہیں ہوگی تو میں کہاں جاؤں گا؟ ارے دیکھو انبیاء کو خدا نے آزمایا. ابراہیم کو کس عمر میں جا کے دیتا ہے، زکریا کو کس عمر میں جا کے دیتا ہے، انبیاء کا کیسے آزمائش کرتا ہے. تو جب اپنے خاص کی آزمائش کر رہا ہے، اگر تمہاری کرے تو کہو شکر الحمدللہ کہ تو نے اس قابل جانا، اور مجھے اگر میرے حال پہ چھوڑ دے کہ جو چاہے کرتے پھرو، تو پھر زندگی فرعون اور نمرود اور شداد کی طرح. جن کو مال دیا کہ آج ان کا تذکرہ ہے، لیکن جنہوں نے راہ خدا میں کام کیا آج یہ نام بتا رہے ہیں کہ ہم زندہ ہیں. انسان مال و دولت اولاد سے اس کی شہرت نہیں ہوتی. خدا جو اس کی راہ میں کام کرتا ہے اس کے نام کو بھی باقی رکھتا ہے، اس کے کام کو بھی باقی رکھتا ہے. امام خمینی بدھ شکن، کیا کوٹھی تھی، کار تھا، بنگلہ تھا؟ آج امام خمینی کی کیا کوٹھی، کار، بنگلہ اگر اول تو تھا ہی نہیں. اس کی کون سی چیز یادگار ہے؟ اس کا راہ خدا میں مخلص ہونا یادگار ہے. آپ نے
جو پیرو بنے آپ، جو فالو کر رہے ہیں رہبر کو، تو کیا ان کی لیموزن گاڑی دیکھ کے کر رہے ہیں؟ پھٹے جوتوں کے ساتھ اس عالم میں وہ بندہ خدا کہ ان کی وائف جنرل ہاسپٹل میں گئیں، لائن میں جا کے بیٹھ گئیں، اور اس کے بعد جب انہوں نے کہا نام بتائیے، جب انہوں نے نام بتایا تو وہاں تو قیامت ہی آ گئی کہ آغا رہبر کی وائف جو ہے وہ جنرل ہاسپٹل میں اور عام مریضوں کے درمیان بیٹھی، کہا ہاں مجھے ایسے ہی حکم دیا گیا۔ ایسے افراد کو خدا عزت دیتا ہے۔ تو اس کے بعد بات آگے چلتی ہے کہ تبلیغ کے معاملے میں ابراہیم نے اپنے چچا کو بھی نصیحت کی، یہ امر بالمعروف ہے، اس کو اس کے حال پہ نہیں چھوڑا، کیونکہ جرم اتنا بڑا ہے اس کا بت پرستی کہ کسی صورت میں بخشا نہیں جائے گا۔ تو چچا کے جو احسانات تھے، چچا نے جو پالا تھا، جو کچھ بھی کیا تھا، تو کہا کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، لیکن جب دیکھا یہ سدھرنے والا نہیں ہے، اس کے بعد قصہ اسحاق کا بھی ذکر کیا، یعقوب کا بھی ذکر کیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ان ساری تعلیمات کے بعد یہ سارا نتیجہ انبیاء کی زحمات کے بعد، مخلصین کے بعد، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف جانشین ہوئے۔ یہ ہوتا ہے، یہ سسٹم ہے، ناخلف آ کر ان کے کام کو خراب کرتے ہیں۔ غدیر خم تک دین پوری آب و تاب کے ساتھ، علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا، اس کے بعد جو کچھ ہوا، ناخلف افراد نے، بنو امیہ و بنو عباس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی دین کو برباد کرنے۔ آج ولادت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو کہاں ہیں وہ بنو عباس؟ کہاں ہیں ان کے شجرے؟ کہاں ہیں وہ بادشاہ؟ آج اس انسان کا نام باقی ہے کہ جس کو تم نے گھر میں بند کر دیا تھا، جس کو قید خانے میں بند کر دیا، جس کو 28 سال کی ایج میں تم نے جو زہر دے کے مار دیا، آج وہ باقی ہے۔ تو اللہ اپنے کام کرنے والوں کا کام کو باقی رکھتا ہے۔ ہاں افراد آتے ہیں، نماز کو بھی ضائع کرتے ہیں، شہبات کے بھی پیچھے چلتے ہیں، لیکن پھر خدا کہتا مایوس نہیں ہونا۔ الا من تاب و آمن، انہی میں سے توبہ کرنے والے بھی مل جائیں گے، انہی میں سے ایمان والے بھی مل جائیں گے، انہی میں سے عمل صالح کرنے والے بھی مل جائیں گے۔ زمانہ برے سے برا ہو جائے، خدا اپنے بندگان کو رکھتا ہے۔ مشرکین عرب کیا نہیں کرتے تھے؟ خاندان بنی ہاشم، جناب ابو طالب، جناب ہاشم، عبد المطلب، یہ سارا خاندان دین پر تھا کہ نہیں تھا؟ سارا معاشرہ فاسد ہو جائے، لیکن جب چاہے انسان کے خدا سے وابستہ رہے۔ تو آج کے دور میں بھی یہی ہے، ارے مولانا یہ ہو رہا ہے، نہیں، اگر آپ کا ایمان قوی ہے تو اب ہر جگہ سے مشکل سے بچ کے نکل جائیں گے۔ سختیاں آئیں گی، جزا کا لازمہ یہ ہے کہ آپ کو سختیوں سے گزرنا پڑے گا، اس کے بغیر تو معاملہ حل ہوتا ہی نہیں۔ اس کے بعد عباد رحمان ہے، وعدہ بھی ہے، اور اس کے بعد ان کی گفتگو بھی بیکار نہیں ہے، جنت بھی ان کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد انسان کی طبیعت تو یہ ہے کہ اول تو وہ مرنے پر تیار نہیں ہوتا، کہتا ہے لو یعمر الف سنہ، مجھے 1000 سال اور دے دے، 2000 سال اور دے دے۔ مال و دولت ذکر کریں آپ، 80 سال کا بوڑھا بھی ہو تو اس سے بھی ذرا آپ موت کا ذکر کر کے دیکھیے، پھر دیکھیے کتنا سناتا ہے۔ بات ہی کہ جب ایمان نہیں ہے تو ایسے ہی کہے گا، اور اگر صاحب ایمان ہے تو کہے گا خدا بندہ میں عمر کے جس حصے میں بھی مجھے لے کے جا تو ایمان کے ساتھ لے کے جا۔ پھر اس کے بعد جہنم کا ذکر آیا تھا، جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ وہاں کی آپ شدت و حدت و گرمی دیکھ رہے ہیں، لیکن خود آپ اس سے جو ہے وہ بچے ہوئے۔ نے مثال دی تھی کہ کسی دور کے ملک میں آگ لگ رہی ہے، اس آگ کی ہیٹ آپ تک تھوڑی آ رہی ہے۔ تو ایسے ہی یہ جنت والے دیکھ رہے ہیں، وہ کہیں گے تھوڑا سا پانی ہمیں دے دو، یہ پانی اور کھانا تمہارے لیے۔ یہاں تک جب یہ گفتگو آ گئی، اب خدا نے ذکر کیا کفر کرنے والوں کا، شرک کرنے والوں کا۔ خدا مہلت دیتا ہے،
اس کی ایک مصلحت میں سے مر کیوں نہیں جاتے ہیں؟ یزید امام حسین کے کربلا میں آنے سے پہلے ہی مر جاتا، امام حسین کے شہید ہونے میں بھی مر جاتا. کہتا خدا کہتا میں مہلت دیتا ہوں بے عنوان عبرت، بے عنوان، السلام علیکم، بے عنوان عبرت مہلت دیتا ہوں. فرعون کو بھی مہلت دی، نمرود کو بھی مہلت دی، شداد کو بھی مہلت دی، ظالموں کو بھی مہلت دیتا ہے. بالکل بات ایسی ہے کہ سادہ سی مثال دے رہا ہوں. بچے پتنگ اڑا رہے ہیں، جتنی آپ ڈھیل دیتے جائیں گے اتنی پتنگ آپ سے دور ہوتی جائے گی. پھر ایک دفعہ آپ نے اس کی ڈور کاٹ دی، کہاں جائے گی وہ؟ بتا، وہ قریب ہوتی تو آپ پکڑ بھی لیتے. وہ مہلت جو ہے اس کے لیے مصیبت ہے. غبارہ آپ کے ہاتھ میں پکڑا ہوا مضبوطی سے، اب ڈور ڈھیلی چھوڑتے گئے، اب ایک دفعہ کاٹ دیا تو اب غبارے کا انجام کیا ہوگا؟ مہلت دی، اس کو چھوڑ دیا جہنم. خدا پھر فرماتا ہے، یہاں ایک بڑی اہم گفتگو ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ خدا ہر ایک کو جو ہاتھ پکڑ لے اس کو گمراہی نہ ہونے دے، اور اس کی مدد کرے اس کو گمراہ نہ ہونے دے. بہت سادہ سی مثال ہے. آپ گھر سے گاربیج کا کچرا نکالتے ہیں، یہ کچرا ہے، پھر کچرا آپ پھینک دیتے ہیں یا پھر کچرے کی آپ حفاظت کرتے ہیں. کہتے ہیں اس کچرے میں چاہے کتا آئے چاہے بلی آئے، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں. خدا نے جب انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا، وہ شیاطین مسلط ہو گئے. ظاہر بات ہے پیچھے سے رحمان ہٹ رہا ہے تو شیاطین کا اب ان کا جو چاہے تم حشر کرو. اب جب یہ کسی کے کام کے نہیں ہے، سمم بکم عمیون ہے، اندھے بہرے گونگے سن کے ہی نہیں دیتے، تو جیسے آپ کچرا پھینک دیتے ہیں ایسے خدا کے وہ کچرے دان میں ڈال دیے جاتے ہیں. ایک بڑا سوال ہوتا ہے کہ اللہ جو ان کو بچا لیتا اور اللہ یہ کر لیتا اور اللہ وہ کر لیتا. وہ یہ کہتا ہے کہ جب ہم نے ساری ہدایت دے دی اور اس کے بعد بھی نہیں ماننے والے ہو تو برا بے جہنم. فارسی میں کہتا ہے جاؤ جہنم میں. آیات کا انکار کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں مال و اولاد. مال و اولاد کس کے کام آئی؟ حلق میں لقمہ پھنس جائے تو کیا تیرا مال کام آتا ہے؟ تیری اولاد کام آتی ہے؟ کچھ کام نہیں. نہ مال کام آنے والا، نہ ہاں مال اللہ سے مانگو راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے، اولاد اللہ سے مانگو راہ خدا کے لیے. علی نے ام البنین کو اس لیے لائے کہ ایک ایسا فرزند پیدا ہو تو راہ اسلام میں. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. وہاں زکریا اولاد مانگ رہے، مانگی اولاد، اس کے ساتھ کیا کہا؟ ایک ایسی اولاد دے جو سہارا بنے، جو دین کے کام آئے. مال ایسا دے، میں کہتا ہوں کھربوں ڈالر دے، لیکن ایسے دے کہ میں بندگان خدا کی خدمت کروں. علی علیہ السلام اپنے زمانے کے ارب پتی تھے، اتنے کنویں کھودے تھے، باقاعدہ کتاب لکھی گئی ہے اس پہ، لیکن ہر کنواں کھود کے وقت کر دیا. ارب پتی مولا، لیکن خود کے پاس اس زمانے کے آپ کنویں کا اندازہ کریں کتنے کنویں مولا کائنات نے کھودے. اب بھی مسجد شجرہ کے پاس وہ کنویں بند کر دی گئے، 7 کنویں تمام موجود ہیں جن سے بندگان خدا فیضیاب ہوتے تھے. جب یہاں سے مومنین جاتے تھے انہوں نے کم بخت ماروں نے وہ کنویں پہ جانا ہی بند کر دی. کتنے کنویں علی علیہ السلام نے کھودے. تو اہل بیت کے پاس زمین کو ٹھوکر ماریں، فضا یہ دیکھو کیا بہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس اتنا یہ مال، یہ دولت اور یہ غربت. بات یہ کہ اختیار ہوتے ہوئے بھی عشق الہی میں ڈوبا رہے. جناب فضا، یہودی نے بلایا، فضا کہاں کس غریب کے گھر میں رہ رہی ہو تم؟ آؤ میرے گھر میں رہو، میری کنیز بن کر رہو، شہزادیوں کی طرح رہو، ساری غربت ورہ دور. فضا نے دیوار کی طرف سے، جناب فضا نے اشارہ کی، دیوار سونے کی ہو گئی. تو یہ یہودی تجھے مبارک ہو، مجھے زہرا کا در کافی ہے. تو اتنی پاور، ظاہر بات ہے کہ اس در کی جب کوئی لقمہ کھاتا ہے تو پھر اس کی عظمت کچھ اور ہو جاتی ہے. نہ مال کام آنے والا، نہ اولاد. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کتنا مال جمع کرو گے؟
مجھے دکھا دیجئے. جنرلی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جو اے سی گاڑیوں سے نیچے نہیں اترتے تھے وہ ویلفیئر کی میت گاڑی انہیں لا الہ الا اللہ کہہ کے لیتی چلی جا رہی ہے, کسی بھی قبرستان میں جا کے پھینک دیا. اے سی کی آخر میں اے سی کی گاڑی بھی نصیب نہ ہوئی, ایک جھولے میں ڈالا, اعلیٰ ترین بیڈوں پہ سونے والے. میں نے ایسے بھی افراد دیکھے کہ گھر کا صرف ابھی تو ریٹ پتہ نہیں کتنا ہوئے, گھر کا بیڈ میں ان صاحب کا 1,00,000 روپے کا ہاتھی ناد کا, لیکن اس بیڈ پہ لیٹ کے انہیں سکون نہیں آتا تھا. مولانا میری کمر میں درد ہے, اور مولانا میرے سر میں درد ہے, اور مولانا میرے گھر پہ جادو ہو گیا اور گنڈا ہو گیا. تو مال و اولاد کام آنے والی نہیں ہے. مانگے اللہ سے, ہاں پیسہ دے. دیکھیے اور آسان سمجھا دوں, جب حاتم طائی کی بیٹی اسیر ہو کر آئی ہے, اس کے بعد قصہ یہ ہے کہ نبی پاک نے بے انتہا عزت و احترام دی کہ تیرا باپ بہت سخی تھا, کہا کہ اس نے سخاوت کی ہے. تو اسلام کسی بھی اچھی چیز کو, چاہے یہودی سے بھی ہو, اچھا کام ہو, اس کو اسلام منع نہیں کرتا. اور جب اس کا بھائی آئے گا اتنی عزت و احترام سے مجھے رکھا ہے اور اتنی رسپیکٹ دی ہے, تو وہ خود بھی مسلمان ہو گیا, قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا, تائی قبیلہ. تو جو یہ کہتا ہے کہ مال و اولاد میرے کام آ جائے گی, تو کیا خدا سے کوئی وعدہ لیا ہے, کوئی پرومس کی ہے اس سے؟ کوئی کام آنے والا نہیں ہے. سب کی ملکیت ہمارے پاس ہے, بچ کے کہاں جاؤ. یہ عبادت سے انکار کرنے والے, آیت 83 جو میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم نے شیاطین کو کفار پہ مسلط کر دیا, وہی جو میں نے کچرے کی مثال دی کہ اب چاہے گدھ آگے کھائے, چاہے چوہا آگے کھائے, چاہے بلی آگے کھائے, مجھے کیا, تم میرے کام کے ہی نہیں ہو. تو خود بخود پھر ہم نے کہا کہ شیاطین آ جاؤ کھانے کے لیے. ہم نے وہ جیسے نہیں دکھاتے, بوٹی دکھائی, یہ گوشت صدقے کا, تو کوو آ جاؤ, یہ تمہارا حصہ ہے. شیاطین آ جاؤ, یہ تمہارا حصہ ہے. ظاہر میری عبادت سے نکل گیا. لا تعبدوا الشیطان, میں نے کہا تھا شیطان کی عبادت نہیں کرنا. تم جب میری عبادت سے نکل گئے تو کہیں بھی جاؤ. اتنی بڑی بات کرتے ہیں, بیہودہ بات کرتے ہیں, رحمان کا فرزند قرار دیتے ہیں. آیت نمبر 88, آیت نمبر 89 بے انتہا بیہودہ بات ہے. آیت نمبر 90 قریب آسمان پھٹ جا, زمین شق ہو جا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. کیا بات کر رہے ہو تم, کیا بات کر رہے ہو؟ آپ شریف آدمی ہو اور آپ پر کوئی چوری کا الزام لگائے کہ میرا چوری سے کیا تعلق ہے, زمین پھٹ جائے, آسمان پھٹ جائے, میرے باپ دادا نے یہ کام نہیں کیا, تم مجھ پہ چوری کا الزام لگا رہے ہو. وہ خدا انبیاء کو بھیج کے 1,24,000 نہیں ہے, میرا کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, میں وحدہ لا شریک ہوں. تم کہتے ہو کہ اللہ کا بیٹا, تو آخر چاہتے کیا ہو؟ پیچھے اس کے مصلحت کیا ہے؟ مصلحت یہی ہے کہ عیسیٰ کے اللہ کے بیٹا ہونے کے عنوان سے کہیں گے ہم عیسیٰ کے فالوور ہیں, اور بیٹا باپ سے قریب ہوتا ہے, جو دل چاہے کرو, اور عیسیٰ ہمیں بخشوا دیں گے. اور اگر ہم جہنم میں بھی گئے تو 2-3 دن سے زیادہ تھوڑی رہیں گے. جنت ہماری ہے, عیسیٰ ہمارا ہے, عزیر ہمارے ہیں, یہ سارے انبیاء ہمارے ہیں. کفر بھی کرو اور کہو کہ تمہیں میٹھا میٹھا بھی مل جائے. جو میں نے بار بار دہرانا کہ زندگی فرعون کی ہو, عاقبت موسیٰ کی ہو, ایسا ہو نہیں سکتا. تو اللہ کا بیٹا بنانے کا مطلب یہی ہے کہ تمہاری عقلیں کام نہیں کر رہی ہیں, وہ ہر چیز پہ قادر ہے, اور اس کے بعد تم یہ چاہتے ہو کہ ایک سفارشی اپنے بدکاریوں کے لیے ایک سفارشی قرار دے دو کہ عیسیٰ ہم نے تمہیں اللہ کا بیٹا بنایا, تب تمہارا ہماری ہیلپ کرو. اور رحمان کی شایانہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. صاحبت لا شریک اللہ ہے. بیٹا بنانے کا مطلب یہ زوجہ بھی ہونی چاہیے, زوجہ ہونی چاہیے, تو پھر تو بات بڑی آگے تک چلی جائے گی. تو جو کچھ زمین و آسمان میں رحمان کے حضور سے بندے کی حیثیت سے, اب آپ کو یہاں سمجھ میں آئے گا, درخت ہمارے لیے سجدہ کریں, سائے ہمارے لیے, چرند پرند ہمارے لیے, ساری کائنات ہماری ہے.
مختلف صورتوں میں ابدیت میں ہے ہماری. میری ابدیت یہ ہے کہ میں سجدہ کر کے ثابت کروں، اس کی ابدیت کی ایک دوسری صورت حال ہے. وہ بھی اپنے ہدف تک پہنچتا ہے، وہ بھی تسبیح کر رہے ہیں، وہ بھی ذکر خدا کر رہے ہیں. قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے سامنے تنہا حاضر ہونا ہے. جیسے ماں کے پیٹ سے اکیلا آیا تھا، ایسے خدا کی بارگاہ میں بھی اکیلا حاضر ہوگا. کون بچے گا؟ ایمان نیک عمل. ایمان مضبوط ہو، نیک عمل، چاہے راہ سے ایک تنکا ہٹا دے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. چاہے راہ خدا میں نیک اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ اپنے بیٹے کو دین کی خدمت کے لیے بھیجے کہ خدا بندہ یہ فرزند تو نے بھی دیا ہے، کل عالم دین بن کر آئے گا، چار کو گمراہی سے بچائے گا. نیک عمل یہ بھی ہے. نیک عمل یہ بھی ہے کہ بندگان خدا کسی کی جاب نہیں ہے اس کو جاب دلا دی، کسی کی روٹی نہیں ہے اس کو روٹی دے دی، کسی کو راشن نہیں ہے راشن دے دیا، بغیر پیچھے اشتہار لگائے اور مووی والے کو بلائے بغیر. ایک آٹے کی بوری لٹکائی اور اس کی عزت ساتھ میں لٹکا دی. اہل بیت کی سیرت کیا تھی؟ چھپ کر رات کو دیا کرتے تھے. پھر یہی ہوا ہے امام سید سجاد کی حیات میں بھی شہادت ہو گئی اور ان گھروں میں پتہ چلا کہ یہ شخصیت تھی کہ جو ہماری مدد کیا کرتی تھی. سارے ائمہ کی یہی. تو آپ چاہ کیا رہے ہیں؟ نہیں، وہ ہم نے موٹیویٹ کرنا ہے کہ چار اور آئیں. موٹیویٹ نہیں کرنا ہے، اپنی حیثیت کو موٹی کرنا ہے. اللہ کے لیے کرو گے اس سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا. آپ نے اللہ کے لیے کہ اللہ کے لیے دے دیا، ایک ہاتھ سے دیے دوسرے ہاتھ کو معلوم بھی نہیں. اس سیرت ائمہ میں بعض صورت ایسی کہ جہرن بعلانیہ ایک تشویق کے عنوان سے ایک چھپا کے دیتے. وہ آدمی کی جس کو آپ آٹے کی بوری دے رہے ہیں اس کی تو عزت اس کے ساتھ جا رہی ہے بھائی. 2 دن کا اس کا راشن نہیں ہوتا، 1000 دن کی آپ اپنی شہرت بنانے کے چکر میں. تو عزیزوں یہاں تک یہ بات آئی. ان قریب رحمان دلوں میں محبت پیدا کرے گی خالصتاً امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت کے لیے. ایمان لائے تو ایسا کہ رسول خدا میں آپ کا ساتھ دوں گا. نیک عمل ایسا یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. نیک عمل. عمر ابن عبد ود کو مار کے ہتھیار سجا دیے، برابر میں رکھ دیے. بہن آئی کا اس کو کسی کریم نے قتل کیا. یطعمون الطعام علی حب، اللہ کی محبت میں مسکین و اسیر. یہ نیک عمل ہے. یہ نیک عمل ہے کہ حالت رکوع میں انگوٹھی دے دیجیے. یہ نیک عمل ہے ائمہ کا کہ سال میں کئی دفعہ جو آئے دے دیں. اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے، مال و دولت جمع نہیں کی، جو آیا راہ خدا میں دے دیں. اے رسول ہم نے یہ قرآن یہ ہماری پکڑ والا جملہ ہے. ہم نے یہ قرآن آپ کی زبان میں یقیناً آسان کر دیا ہے. مولانا مجھے تو عربی سمجھ میں نہیں آتی. اردو سمجھ میں آتی ہے، اردو میں پڑھ لے. عربی میں پڑھے گا تو عظمت کچھ اور ہے. اگر آسان کر دیا، زبان رسول کی ہے، لیکن اگر آپ ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی آسانی ہے کہ یہ قرآن خود میری ذات کے لیے کیا کہہ رہا ہے، آپ کی ذات کے لیے کیا کہہ رہا ہے، کیا ہدایت کر رہا ہے. یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ والدین کا احترام کرو. یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یتیم پر ظلم نہ کرو. یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی راہ میں دو. یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کرو. تو دین آسان ہے. آسان جملہ ہو کہ دین فطرت ہے. دین آیا ہے فطری تقاضوں کو صحیح راہ پہ لگانے کے لیے.
کھانا آپ کی فطرت میں شامل ہے، دین کہتا ہے بھائی یہ کھاؤ اور یہ نہ کھاؤ۔ شہوت اولاد کو پیدا کرنا آپ کی فطرت میں، طبیعت میں شامل ہے، دین آ کے کہتا ہے نکاح کر کے قانون کے تحت کسی کی بچی کو اپنے گھر میں لاؤ، کسی مرد کو اپنا شوہر بناؤ۔ دین کہتا ہے حرام کاری، زنا کاری نہ کرو۔ دین کہتا ہے پیسہ تیری ضرورت ہے، محنت کر، کسی کو چوری کرنے کی تجھے اجازت نہیں دوں گا۔ تو آپ دین کو دیکھیں گے کہ دین کہتا ہے شراب نہیں پیو، شراب نہیں پیو، شراب نہیں پیو تو یعنی شراب خلاف فطرت ہے، نشہ نقصان دہ ہے۔ آج کی سائنس یہ ثابت کرتی ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ نشہ نقصان دہ نہیں ہے تو پائلٹ کے لیے ڈرنکنگ کیوں منع ہے؟ پائلٹ شراب نہیں پی سکتا، باہر جا کے وہ ٹون ہو جائے، لیکن جہاز چلاتے وقت وہ شراب نہیں پی سکتا۔ پلا دو دو چاروں سے، پھر دیکھو کیا ہوگا، وہ اپنے گھر پہ اتار دے گا۔ میں اس لیے بھی یہ کہ آج ولادت کے بھی مولا کی دن ہے، بات اس سے بڑی گہرا نقطہ ملا۔ اس کو شراب کیوں نہیں دیجیے؟ اب اس کو دو پائلٹ ہوتے ہیں، ایک تن رہے ایک چلاتا رہے، کہ نہیں دونوں کا کیا ہوا آگاہ ہونا ضروری ہے۔ تو مسافروں میں لاکھ چلتی رہے، لیکن جو ذمہ دار ہے وہ نہیں پیے گا۔ بات یہی ہے، شراب پینا تم ہمہ وقت اللہ کی بندگی میں ہو، ذمہ دار ہو، ہمہ وقت اللہ کی بندگی میں ہو، ذمہ دار ہو۔ جیسی شراب کا نشہ کرو گے اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہو گے، اللہ سے غافل ہو جاؤ گے، پھر نہ ماں کا احترام رہے گا نہ بہن کا احترام رہے گا۔ وہ تو شرابیں ایسی بھی پھر بہانے تلاش کرتا ہے، وہ تو شرابیں ایسی ہے کہ اس میں نشہ نہیں ہوتا۔ اب یہ بول رہا ہے آپ چھری لے کے جائیے اور بغیر بسم اللہ کے اس کی گردن شریف کاٹ دیجئے، کیونکہ اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ بسم اللہ پڑھنے اور نہ پڑھنے سے کیا فرق ہوا؟ پڑھنے نہ پڑھنے سے کیا فرق ہوا؟ کہ یہی شریعت آگے کھڑی ہوتی ہے۔ اگر عمل اللہ کے لیے انجام دو گے تو تیرا یہ عمل، شراب کا عمل اللہ کے لیے ہے یا اپنے نفس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے تو اللہ تو اجازت نہیں دیتا، تو پھر تیرا اپنے نفس کے لیے، جب نفس کے لیے تو آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ اور قرآن کہتا ہے ہاں فائدے سے زیادہ اس کا نقصان ہے، فائدے کا بھی انکار نہیں کیا۔ اس سے سرکہ بناتے ہو، الکحل سے سرکہ بنتا ہے، الکحل کی ایک قسم سے آپ کی یہ صنعتی الکحل بنتی ہے، اس میں تمہارے لیے فائدے رکھے لیکن نقصان زیادہ ہے۔ جب تو اسے پیے گا تو تیرا جگر بھی خراب ہوگا، تیری عقل بھی خراب ہوگی، تیرا وقت بھی برباد ہوگا، تو اس ذمہ داری سے ہٹ جائے گا جو اللہ نے تجھے دی ہے۔ اب آپ سمجھیں اس بات کو۔ اور یہاں تو اب یہ عالم ہے کہ بڑے مشہور کرکٹر کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال کوکین پیے۔ ایک بڑے کرکٹر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے کہ میں نے 10 سال نشہ کیا ہے۔ تو کتنی غلط تبلیغ ہے کہ کھیل ہوتا ہے صحت کے لیے یا کھیل ہوتا ہے نشے کے لیے۔ 10 سال تک وہ مہنگا نشہ کرنا، یہ انصاف ہے؟ اپنے ساتھ، معاشرے کے ساتھ انصاف ہے؟ تو قرآن ہدایت کے لیے ہے، آسان ہے۔ چونٹی سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن سے کچھ نہ کہا، چونٹی سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن نے کہا شہد کی مکھی سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے کیا ساتھ کیا کیا، ہاتھی سمجھ میں آتا ہے۔ اس کے قرآن نے جو چرند پرند کا ذکر کیا وہ سمجھ میں آتے ہیں، وہ تو تیرے اطراف میں ہے۔ چونٹی تو یہ چلتی پھرتی چونٹی۔ آج لوگوں نے زندگیاں وقف کر دیں کہ اس آنٹ کا چونٹی کا کلچر کیا ہے، اس کی زندگی کیا ہے۔ کہتے ہیں تعجب آور ہے
دریا کراس کرتی ہے تو کیسے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، خوراک کا حساب کیسے کرتی ہے، اس کے بعد ان میں کتنی قسمیں ہوتی ہیں، ان میں فوجی بھی ہوتے ہیں، ان میں کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ وہ خالق و مالک جو تیری پاؤں کے نیچے کچل کے مر جاتی ہے، اس میں اس نے اتنا بڑا نظام رکھ دیا، تو تجھے کیا بس بیکار پیدا کیا ہے؟ تیری لاکھ بڑی بڑی ذمہ داری ہے، عبرت نہیں لیتا۔ ان میں سے ایک ہے جیسے میں عام زبان میں کہتا ہوں بے چین چوٹی، یہاں سے یہاں چلیے کچھ نہیں کہے گی۔ ان میں سے لال چوٹی کو ہاتھ لگا کے دیکھاؤ، وہ ان کی فوجی ہے، ایسا کاٹے گی کہ دادی یاد آ جائے۔ حساب کتاب ہے، یہ آپس میں یہ کیا کر رہی ہیں، کیسے میسیجز دے رہی ہیں، کیسے اپنے بل بنا رہی ہیں، کیسے وہ دانے کو 4 ٹکڑے کر رہی ہیں، کس کا بنائی ہوا نظام ہے نا کوئی خالق اور مالک۔ اس کے بعد فرمایا ہم نے اس سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کی۔ کل ہی میں دیکھ رہا تھا آج سے 30,000 سال پہلے، آپ بیٹھ کے سوچیں گے جاہل ہوں گے، جٹ ہوں گے، کچھ نہیں آتا ہوگا، ایجوکیشن نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ 30,000 سال پہلے جو اسکلیٹن ملا ہے اس میں سرجری کے نشان پائے گئے۔ 30,000 سال پہلے بھی ہڈی کو جوڑنا اور ہڈی کی سرجری کرنا جانتے تھے۔ احرام مصر والے آج سے 5,000 سال پہلے، بہترین کلرز ان کے پاس، بہترین اسٹرکچر ان کے پاس، بہترین آپ کی جیومیٹری ان کے پاس۔ تو خدا کہتا ہے کہ جب وہ نہیں رہے تو تم کیا رہو گے؟ تم بھی تباہ ہو جاؤ۔ کتنی قوموں کا ہلاک کیے، تباہ ہو گئے، ختم، آج ان کا کوئی نام نشان نہیں ہے۔ کہ آج آپ کہیں بھی ان میں سے کسی کا نشان پاتے ہیں، کوئی آہٹ سنتے ہیں؟ باقاعدہ غاروں میں ریسرچ جاری ہے کہ یہ انسان نسل آدم جو مختلف جگہوں پر گئی تو اب پہنچ گئے کہ 1 کروڑ سال پہلے وہ ڈائناسور تھے، ان کی کیا زندگی تھی، اور پھر اس انسانوں کی کیا زندگی ہے، اور پھر کیسے زمین کے بعض حصے تباہ، کیسے بعض قومیں تباہ ہوئیں، ان کا جینا مرنا کیا تھا۔ تو یہ سورہ مریم کا اختتام ہوا۔ خداوندہ اس سورہ کے مطالب میں سے ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہمیں معاف فرما۔ خداوندہ قرآن فہمی کی، قرآن پڑھنے کی، قرآن کے ساتھ انس کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ خداوندہ جو مریض ہیں انہیں شفا عاجل و کامل عنایت فرما، جو اسیر ہیں انہیں رہائی نصیب فرما۔ خداوندہ اس ملک کو ظالم جابر حکمرانوں سے نجات عطا فرما۔ خداوندہ محمد و آل محمد کے صدقے میں مومنین جو بے روزگار ہیں روزگار فراہم فرما، بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دے۔ خداوندہ مومنین کی پریشانی کو دور فرما دے، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو متمنی زیارت کربلا مولا حج کی سعادت چاہتے ہیں خداوندہ وہ سعادت نصیب فرما۔ خداوندہ آج کا یہ مبارک دن ہے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہمیں مولا کی جلد سے جلد زیارت نصیب فرما، امام کے زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، مرحومین کی مغفرت کے لیے صلوات۔